اگر اسلام کی عبادات میں سے تقوی کو نکال دیا جائے تو وہ عبادت ایک مردہ لاش کی طرح ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کی روح تقوی ہے۔ میری جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سن لیں، پھر عقل میں بٹھا لیں، کیونکہ میری پوری تقریر آج اسی کے ارد گرد گھومے گی، اور شروع کے یہ جملے اگر ہم سمجھ نہیں سکے تو پوری تقریر ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اور میرے شروع کے ان جملوں کو اگر ہم نے اپنی عقل میں بٹھایا، غور سے سنا اور عقل میں جگہ دی، تو ہماری پوری تقریر آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے تقوی کے موضوع کو اس لیے اٹھایا ہے کہ آج ہم بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں، لیکن ہم یہ غور کریں کہ وہ عبادتیں ہماری قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ابھی قربانی گئی ہے، یہاں بیٹھے ہیں اکثر لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی۔ اس قربانی کی روح بھی تقوی۔ اس سے پہلے جو عید آئی تھی اور عید رمضان کے بعد آئی تھی، روزے کی روح تقوی۔ ہم جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازوں کی روح تقوی۔ ہر مسلمان غور کرے کہ اس کی جانے والی عبادتوں میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اور ریا، نمود، دکھاوا کتنا ہے، یہ سب سوچیں۔ ہم روزہ افطار کرا رہے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر رہے ہیں کہ آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا۔ روزہ افطار کراتے وقت ہم کیا کھلا رہے ہیں روزے داروں کو، ان چیزوں کی بھی، ان پلیٹوں کی بھی فوٹو آتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم نے روزے داروں کو کتنا اچھا کھلایا۔ قربانی آئی، ہم نے بکرا خریدا، اس کا فوٹو کھینچا، واٹس ایپ پہ ڈالا، اب لوگوں نے گروپ میں سوال کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا بکرا، کتنے میں خریدا؟ یہی آپ چاہ رہے تھے کہ لوگ پوچھیں اور آپ بتائیں کہ ہم نے 30,000 کا خریدا، 25,000 کا خریدا، 20,000 کا خریدا، اور پھر آپ اس کی رسی پکڑ کے گاؤں گاؤں گھما رہے ہیں۔ اپنے مقصد یہ ہے کہ لوگ پوچھیں اور آپ کے بکرے کی تعریف کریں، ماشاءاللہ اتنا بہت اچھا بکرا، ماشاءاللہ۔ آج ہم بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے، اس کو چوائس کیا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کے یہاں جا بھی رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں۔ صاف طور پر کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر عبادت کو اسی پر فٹ بٹھائیے گا۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو، اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں آتا۔ کتنا کلیئر کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو قربانیاں کرتے ہو اس قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تم نے قربانی کس جذبے سے کی ہے۔ بس یہ جذبہ، یہ نیت، یہ تقوی اللہ کو پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ کتنے مولوی ہیں جو ممبروں پر خطبہ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر باقاعدہ یہ من گھڑت حدیث بھی آپ کو سناتے ہوں گے کہ قربانی کا جانور ہے، اس پر بیٹھیں گے اور پل صراط کے اوپر وہ جانور چلے گا، وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، من گھڑت اور جھوٹی روایت۔ کتنے ملا مولوی مسجدوں کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ حدیث سنائیں گے، پل صراط پر قربانی کا جانور چلے گا۔ واہ صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں 30 یا 35 سال قربانی کی ہے، 20 سال کی عمر سے آپ نے قربانی شروع کی ہے، 60 سال تک آپ نے قربانی کی ہے، 40 سال آپ نے 40 بکروں کی قربانی دی ہے۔ اب کوئی اس مولوی سے پوچھے کہ ان 40 بکروں میں سے کون سے بکرے پر بیٹھ کر آپ پل صراط پہ جائیں گے، تو مولوی ٹائیں ٹائیں پھس اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس سے پوچھو کہ قربانی کا کون سا جانور، 40 بکروں میں سے ہم کس بکرے کے اوپر بیٹھ کر پل صراط پار کریں۔ حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں یہ بات کہے، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو اتارو اور اس کو زندگی میں کبھی دوبارہ ممبر پر کھڑا مت ہونے دو، وہ اس لائق نہیں ہے جو اس ممبر کا حق ادا کرے۔ وہ نبی اکرم پر جھوٹ باندھ رہا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے، جو بات میں نے کہی نہ ہو اور میرا نام لے کر کہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس آدمی کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ کوئی گائے کی قربانی کرتا ہے، کوئی اونٹ کی کرتا ہے، کوئی بکرے کی دیتا ہے، یا کبھی کسی نے گائے کی دی، کبھی کسی نے بکرے کی دی، کبھی کسی نے اونٹ کی دی۔ اس سے پوچھو کہ اونٹ پہ گزرے گا کہ گائے پہ جائے گا کہ وہ بکرے پہ جائے گا، تو کہے گا مولانا صاحب ہمارے باپ دادا یہی سب سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے بھی کہہ دیا۔ قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اب آئیے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم اس بات کو سمجھ لیں پہلے، اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں آئیں گی اور پھر واقعات آئیں گے آپ کے ساتھ۔ کچھ دردناک واقعات بھی ہیں کہ آج روح کانپ جائے۔ ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بس یہ کام کر لو جنت۔ میرے ساتھیوں ذرا غور سے سنیے، پہلے جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں پہلے یہ سمجھ لو کہ اس کا معنی کیا۔ تقوی، تقوی کہتے کسے ہیں؟ قرآن میں آیا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی والا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا، ایک بار حضرت عمر نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آئے ابی مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ قرآن میں جو آیا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ ڈر کا معنی کیا؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، آئے
عمر کیا تم کبھی جنگل میں گئے ہو؟ اب سنیے، پوچھ رہے تقویٰ کسے کہتے ہیں اور حضرت عبید تعریف کیا کر رہے ہیں، پریبھاشا کیا بتا رہے ہیں، تقویٰ کا انٹروڈکشن کس انداز سے کرا رہے ہیں۔ کیا تم کبھی جنگل میں گئے ہو؟ کہ ہاں گئے ہیں۔ خاردار جھاڑی ہو، کانٹوں دار جھاڑی ہو اور گزرنا بھی ضروری ہو، جانا بھی ضروری ہو، اس جھاڑی کو کراس کرنا بھی ضروری ہے، تو بتاؤ تم اس کانٹے دار جھاڑیوں سے کیسے گزرو گے؟ اپنے کپڑے کو کیسے بچاؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر جنگل میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور ساری جھاڑیاں خاردار ہوں، کانٹوں والی ہوں اور گزرنا بھی ضروری ہو، تو ہم خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں لگ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے دامن میں چبھ نہ جائے۔ زمین پر بھی کانٹے ہی کانٹے ہوں تو میں اپنے پیروں کو بچا بچا کر، کانٹوں سے بچا بچا کر چلوں گا کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا امیر المومنین آپ نے تو بتا دیا تقویٰ کیا ہے، پھر پوچھتے ہو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو خود ہی بتا دیا ہے، جس طرح کانٹے دار راستے سے گزرنا ضروری ہو تو تم اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا بچا کے چلتے ہو کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں اور میرے کپڑے میں لگ نہ جائے۔ جس طرح تم اس جنگل میں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہو کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے پیر میں لگ نہ جائے، میرے دامن میں لگ نہ جائے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر گناہ، ایک ایک قدم پر گناہ، گناہ کا جال بچھا ہوا ہے۔ جس طرح جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ، گناہ کے جنگل سے، گناہ کے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے، جیسے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلے جاتے ہو اسی طریقے سے اس گناہوں کے جال، اس دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جاؤ۔ ابی ابن کعب نے کہا بہت کانٹوں سے بچنے کے باوجود دو چار کانٹے تو تمہارے پیر میں چبھ ہی جائیں گے، چاہے کتنا بچو، جب کانٹے ہی کانٹے ہوں تو دو چار کانٹے تو پیر میں لگ ہی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کانٹوں کی چبھنے سے تمہارے خون بھی نکل آئے، بلڈ بھی نکل آئے، پیروں سے خروچ بھی آ جائے، تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا کانٹوں سے بچ بچ کے گزروں گا، اگر دو چار کانٹے لگ بھی جائیں اور بلڈ نکل جائے، خون نکل جائے، تو میں اس کی مرہم پٹی کر لوں گا، میں اس کی مرہم پٹی کر لوں گا، یعنی میں اس کا علاج کر لوں گا۔ فرمایا ایسے ہی اس گناہوں کے جال سے گزرنے کے بعد دو چار گناہ انسان ہونے کے ناطے، منشیہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے تم سے ہو ہی جائیں گے، کتنا بھی تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ لیکن دو چار گناہ تو تم سے ہو ہی جائیں گے۔ تو جس طرح زخمی ہونے کے بعد اس کا مرہم پٹی کر لیتے ہو، ایسی دو چار گناہ تم سے ہو جائیں تو اس کا بھی علاج کر لو، توبہ اور استغفار کر لیا کرو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہم اغفر لذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، یہ دعا پڑھ لیا کرو اور اپنے گناہ کی معافی تلافی کر لیا کرو۔ تمہارا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے، جب تم اپنے دامن کو پھیلا کر پشچاتاپ کرو گے، رو گے اور گڑ گڑاؤ گے تو تمہارا رب تمہیں معاف بھی کر دے گا، وہ تمہارا رب تمہیں بخش بھی دے گا، کہ وہ خود کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھی بھر لی ہو، اگر تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان میں بھر لی ہو اور تم نے
बशर्ते ये कि तुम्हारी तौबा और इस्तिगफार ऐसा होना चाहिए जिसमें नदामत हो, जिसमें शर्मिंदगी हो, दोबारा उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म हो, हौसला हो और हिम्मत हो, और ये अल्लाह से पुख्ता वादा हो कि अल्लाह मैं अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा जब सुबह उठता है, शराब पीता है और शाम को कहता है अल्लाह मुझे बख्श दे, मैंने शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे की गुनाह को मिटा दो, मेरे बंदे ने तौबा की है, मैंने इसको माफ कर दिया। सुबह हो के बंदा फिर शराब पी लेता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह आज भी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ फरमा दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे के आज की इस गलती को भी माफ कर दो, इसको भी मिटा दो, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। बंदा सुबह उठकर फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, तुम भी मेरे बंदे की इस गलती को मिटा दो। बंदा फिर चौथे दिन शराब पीता है, शाम को तौबा करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों मेरे बंदे के अब इस गलत कदम को मत माफ करना, मत मिटाना, अब इसके शराब पीने के जुर्म को लिखे रहना। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरे बंदे ने मेरी मग़फ़िरत का नाजायज फायदा उठाया है, अब मेरे बंदे को माफ मत करना। तो मेरे भाइयों हमसे गुनाह हो जाए तौबा करो, और तौबा में शर्मिंदगी होनी चाहिए और उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म मुसम्मम और पक्का इरादा होना चाहिए कि अल्लाह अब आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों ये तसव्वुर लेके उठिए, इसको कहते हैं तकवा, अपने आप को गुनाहों से बचा बचा कर गुजर जाने का नाम तकवा है। अपने कदम को गुनाहों से रोक लेने का नाम तकवा है, यह है परहेजगारी। अब आइए कुरान की आयतें, पहले कुरान की आयतें, फिर एक दो हदीस, फिर एक दो चंद वाकयात। तकवा अल्लाह से डरना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, और अल्लाह से डरना भी कैसा? भाई डरता तो है आदमी बहुत सी चीजों से, फिर अल्लाह से कैसे डरे? आइए पहली कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत बार सुना होगा आपने अपने मस्जिद के मिंबरों पे खड़े होकर मौलाना लोग ये कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा भी करते हैं। ऐ ईमानों वालों, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आज एक मिसाल से समझाऊंगा अल्लाह से डरने का हक क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। कुरान लोग बहुत सी बार क्या कहेंगे, आपको ऐसे डायलॉग मारने वाले बहुत मिलेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। बहुत मिलेंगे ये डायलॉग मारने वाले, लेकिन पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि मुझसे डरो, अल्लाह ने कहा मुझसे वैसे डरो जैसे डरने का हक है। इंसान दुनिया में सिर्फ अल्लाह से ही नहीं डरता, बहुत सी चीजों से डरता है, और डरना भी चाहिए। ये कहना कि सिर्फ अल्लाह से डरो नहीं। मैं पूछता हूं क्या इंसान आग से नहीं डरता? और नहीं डरता तो जरा आग जलाता हूं मैं, उसमें जरा जंप लगा कर दिखाए, उस आग में जरा कूद कर दिखाए। आग से भी डरता है, जहर से नहीं डरता है आदमी। मैं देता हूं जहर, जरा खाकर दिखाओ, नहीं खाएगा। क्यों?
جانتا ہے زہر کھانے کا انجام کیا ہوگا. آدمی زہر کے کھانے سے ڈرتا ہے, آدمی آگ سے بھی ڈرتا ہے. آدمی کا مطلب انسان, حیوان بھی ڈرتے ہیں. کون سا ایسا جانور ہے جو آگ میں کود جائے گا؟ شیر اچانک سامنے آ جائے, آدمی ڈرتا ہے, انسان ڈرتا ہے. اور ڈرنا بھی چاہیے, یہ ڈائلاگ نہیں. ہاں, سب کے ڈرنے کے حقوق ہیں. اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ہے. شیر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جان بوجھ کر اس کے سامنے نہ آئیں. اگر جنگل میں ہم ہیں اور دیکھ لیا شیر, فوراً بھاگو, ورنہ اگر کہیں بھوکا ہوا پھاڑ ڈالے گا. تو یہ شیر سے ڈرنے کا حق ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی بھاگے. خطرناک اور زہریلا سانپ آپ کے سامنے آ گیا, اب اس کو دیکھ کر آپ بھاگیے مت. اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے منہ میں اب جان بوجھ کر انگلی نہ دیں. اب آپ جان بوجھ کر انگلی دیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ تو اب اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس سے تھوڑا دور رہیں اور اس کے پاس قریب نہ جائیں اور اس کے منہ میں جان بوجھ کر اپنا ہاتھ نہ دیں. یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. آگ لگی ہے, آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے. آگ کو دیکھ کر بھاگو نہیں, لیکن آگ کو سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس میں جمپ نہ لگاؤ, جان بوجھ کر اس میں کودو نہیں, چھلانگ نہ لگاؤ. یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے. دنیا میں انسان آگ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے کہ اس میں جمپ نہیں لگاتا. سانپ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے کہ اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتا. شیر سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھاگتا ہے. زہر سے ڈرنے کا حق بھی ادا کرتا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرتا, اس کو کھاتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, ایمانو والو اللہ سے بھی اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ بھاگو, کہاں بھاگو گے؟ اللہ سے ڈر کر کوئی آدمی بھاگ سکتا ہے تو کہاں بھاگے گا؟ ذرا بتائیے تو آپ. جہاں جا رہا ہے وہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے, میرے بندے تو جہاں جائے گا, زمین کا جو ٹکڑا تجھے اپنے جگہ پر پیٹھ پر قدم رکھنے کے لیے جگہ دے گا, تو وہاں مجھے پائے گا. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے نا. وہ اگرچہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں. وہ مچھلیوں کے پیٹ میں تو نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ مچھلیوں کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں. وہ لیٹرین میں تو نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس لیٹرین کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. ہمارا رب نالی میں نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ نالی کے اندر کیا ہے کیا نہیں. اس کا علم تو ہر جگہ, وہ اپنے علم کے اعتبار سے تو ہر جگہ. میرے پیارے ساتھیوں غور سے سنیے, اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کر ڈالیے, اور جن کاموں کے کرنے سے روکا اس سے رک جائیے. جن کاموں کے کرنے پر جنت بتائی ان کاموں کو کریے, اور جن کاموں کے کرنے پر جہنم بتائی اور عذاب قبر بتایا ان کاموں سے ہم بچ جائیں اور اب ان کاموں کو چھوڑ دیں. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. یہ ہمیں جہنم میں لے جا رہا ہے راستہ, نہیں جائیں گے. اس بات کا عقیدہ رکھیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور کسی سے بھی پوچھو, یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں, اچھا بتاؤ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ سب کہیں گے دیکھ رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. سب آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے, بتائیں گے کہ نہیں اللہ کی نظر میں ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, آپ کا دل نہیں مانتا. اگر کوئی آدمی یہ مان لے, کوئی مسلمان
کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی غلط کام کرے گا؟ ایک نوجوان لڑکا سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا، آپ دھواں اڑاتا ہوا سامنے اس کا بڑا بھائی آ گیا، جلدی سے ایسے بھائی کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہا ہے، یا اس کا باپ آ گیا، جلدی سے اس نے سگریٹ پڑا، کھڑا ہو کر اس نے پیروں سے مسل دی کہ میرے باپ نہ دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، باپ کی نظر پڑ نہ جائے، کہیں میرا باپ دیکھ نہ لے۔ باپ کو دیکھتے ہوئے سگریٹ نہیں پی رہا، بڑا بھائی آ گیا سامنے، اس نے سگریٹ زمین پہ گرا دی۔ ایک معمولی انسان تمہارے سامنے، تمہارا بھائی اور تمہارا باپ اگر آ جائے تو تم اس کے سامنے کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے ہو، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہو۔ پھر شراب کی بوتلیں اور جوا، عیاری و مکاری و حرام کاری کے سارے کام آپ کیسے زمین پہ کر لیتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب باپ کو دیکھ کر سگریٹ نہیں پی سکتا، بڑے بھائی کو دیکھ کر سگریٹ نہیں پی سکتا، تو اللہ دیکھ رہا ہے اور تم جوا کھیل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور تم لاٹری کے ٹکٹ خرید رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور تم ایک دوسرے کے حق مار رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور تم ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پہ قبضے کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تم مسجدوں کو خالی کیے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے گاؤں کا ہر آدمی، کوئی نہ کوئی، ہر گھر کا ایک نہ ایک دو آدمی آپ کے علاقے سے باہر رہتے ہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ اس لیے اکثر لوگوں نے ٹرینوں کا سفر کیا ہوگا۔ آپ نے سلیپر کلاس کا ٹکٹ خریدا ہو، برتھ لی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 ٹائر میں چلے جائیے تو 3 سیٹیں ایسے ادھر ہوتی ہیں اور 3 سیٹیں ادھر ہوتی ہیں، 3 برتھ، اور 2 سیٹیں دائیں آپ کے بائیں سائڈ میں یا کبھی دائیں سائڈ میں ہوتی ہیں۔ جو 3 برتھ ادھر ہوتی ہیں، پہلی لوور، پھر مڈل اور پھر اپر۔ سپوز دیٹ، فرض کر لیجئے آپ کی لوور برتھ ہے اور اس لوور برتھ پر آپ سو رہے ہیں، نیند آئی ہے اور رات میں ٹرین اپنی اسپیڈ سے چل رہی ہے، اچانک آپ کو ٹوائلٹ کی حاجت پیش ہو آتی ہے، آپ کو پیشاب لگتا ہے، آپ اٹھتے ہیں رات میں ہی اور واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر جب واپس آتے ہیں اور جب آپ اپنی برتھ پر لیٹنے کے لیے، لوور برتھ ہے آپ کی، جب اس پر لیٹنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی برتھ کے اوپر جو مڈل برتھ ہے، اس برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی کی جیب میں 500 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے، آدھی باہر آ چکی اور آدھی اندر ہے۔ 500 روپے کے نوٹ کی گڈی کو دیکھ کر آپ کا دل مچلا گیا اور آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ تو اچھا موقع ہے، سو بھی رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے اور میں نکال بھی لوں، اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ آپ نکالنا چاہتے ہیں لیکن ڈر لگا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو آپ نے پھر دیکھا کہ دیکھیں سب لوگ سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں۔ آپ نے ایک نظر ایسے ایسے کر کے دیکھا، پورا ڈبے میں جتنے لوگ ہیں سب سو رہے ہیں۔ آپ نے سوچا لائن کلیئر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میری حرکت کو، اور آپ نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر آدھی نوٹ کی گڈی جو نکلی تھی اس کو نکالنے کے لیے دھیرے دھیرے ایسے کر نکال رہے ہیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ چلو، پھر بھی ڈر لگ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اچانک آپ کی نظر اوپر پڑ گئی، یہ آدمی جس کے نوٹ کی گڈی ہے وہ مڈل برتھ پر لیٹا ہے اور مڈل برتھ کے اوپر بھی ایک آدمی لیٹا ہے جو اپر برتھ پر ہے۔ جب آپ نوٹ کی گڈی نکالنے لگے تو آپ کی نظر اوپر برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ سچ بتائیے اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہو؟ آپ جو نکال رہے ہیں وہ اندر گھسا دیں گے،
اور اوپر والے آدمی کو منانے کی کوشش کریں گے صاحب میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, اس کا نوٹ گر رہا تھا میں اندر کر رہا ہوں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے جھوٹ بول دیں اور پیسہ نہ چرائیں اور اندر کر دیں, اور اس کو اٹھا بھی نہیں, بھیا ذرا صحیح سے سو پیسہ گر رہا ہے. کیوں؟ اوپر والے آدمی نے دیکھ لیا ہے, تو آپ اس کو جگا بھی سکتے ہیں اور پیسہ اندر بھی رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر والے آدمی نے دیکھ لیا ہے. یا دوسرا راستہ یہ ہو کہ آپ نوٹ کی گڈی نکال لیں, تب اس سے کہہ دیکھو بھائی اس سے مت کہنا نصف لی و نصف لکم, آدھا میرا آدھا تیرا, جو کچھ بھی میں نے لیا ہے آدھا میں تجھے دے دوں گا آدھا میرا, چلا گن لیتے ہیں کتنا, آدھے تو لے لے آدھے میں. لیکن ضروری نہیں کہ اوپر والا آدمی بھی تمہاری طرف بے ایمان ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمانداری کا دیوتا ہو اور وہ کہہ دے کہ نہیں پیسہ اس کو دو اور ہنگامہ شروع کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نکالنے کا رسک میرے حساب سے تو نہیں لے سکتے ہیں, اور لیں گے بھی تو آزمائیں گے کہ اوپر والا آدمی دیکھیں لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. اور تیسرا آپشن ایک اور ہے جو بہت خطرناک ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ وہ آپشن بھی آپ اپنائیں گے کہ نوٹ کی گڈی لیں, یہ آدمی شور کرے اس سے پہلے آپ بھاگیں اور چلتی ہوئی ٹرین سے کود جائیں. یہ جان کو جوخم میں ڈالنے والا رسک آپ لے نہیں سکتے میرے بھائیوں. پہلا والا آپشن ہی آپ کو اچھا لگے گا کہ نوٹ کی گڈی اندر ہی رکھ دو. ایک معمولی آدمی جو آپ کی برتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, جب وہ آپ کی اس حرکت کو دیکھتا ہے تو آپ غلط قدم نہیں اٹھاتے ہیں, چوری نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پھر شراب کی بوتل یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, آپ کیسے پی لیتے ہیں, جوا کیسے کھیل لیتے ہیں, زناکاری و مکاری کیسے کر لیتے ہیں, عیاری و مکاری کے سارے دروازے آپ کے یہاں کیسے کھلے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی, کسی نے 25,000 کا بکرا, کسی نے 30,000 کا بکرا لایا, اور اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارے بیٹے کتنے ہیں, 4, بیٹیاں کتنی ہیں, 3, آپ کی عمر کتنی ہے, مولانا صاحب 70 سال کراس کر چکا ہوں, بس اب دعا کرو اللہ بچی کھچی زندگی بھی خیریت سے گزار دے. ٹھیک ہے, بچیوں کی شادی ہو گئی, ہاں ہو گئی. بہن ہے, ہاں مولانا میری 2 بہن بھی ہے. ٹھیک ہے, قربانی تو کر رہے ہو صاحب, حج بھی کرائے ہو صاحب, یہ بتاؤ کہ آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری وراثت, میری زمین, میری جائیداد, میرے گھر, میرے مکان, جو کچھ بھی میری پراپرٹی ہے اس میں جتنا بیٹوں کا حق ہے اس سے آدھا بیٹیوں کا بھی حق ہے. میرے انتقال کے بعد آپ ایمانداری کے ساتھ ساتھ شریعت کی روشنی میں بیٹے اور بیٹیوں اور میرے مرنے کے بعد میری بہن کا بھی جتنا حق بنتا ہے بہنوں کا وہ بھی دے دیجیے گا. ایمانداری. آپ نے وصیت کی اور آپ نے وصیت نہیں کی اور چلا گیا تو حج کرنے کے لیے, تیرا حج قبول ہوگا. کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے, کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قربانیاں کی ہوں گی, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے حصے, میری وراثت میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کا بھی حق ہے, اور ایمانداری کے ساتھ جتنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بنتا ہے ان کا حق ان کو دینا, اور جتنا میری بہنوں کا حق بنتا ہے ان کو بھی دینا, کیونکہ یہ فرض ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قربانی فرض نہیں ہے, وراثت کی تقسیم فرض ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں میں تقسیم ہوگی. آپ کی ماں زندہ ہے آپ کے مرنے کے بعد تو ماں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ماں کا کتنا حق ہے, بیٹی کا کتنا حق ہے اور بیٹے کا کتنا حق ہے, یہ لمبا چوڑا حساب ہے, اور اس کو بیان کرنے کے لیے میرے بھائیوں بہت بڑا دماغ بھی چاہیے اور سننے والوں کے لیے بھی بہت بڑا دماغ چاہیے جو ہم ان کو بٹوں میں اور اس کے حصوں میں بتا سکے تو ان کی کھوپڑی میں بیٹھ سکے. یہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھنا, علم الفرائض کا جانکاری رکھنے والوں سے پوچھنا کہ کتنا, لیکن یہ وصیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے وصیت کی صاحب بیٹی کی شادی میں ہم نے 5 لاکھ روپے خرچ کر تو دیا, بیٹی کو کیا ملے گا, بیٹی تو پرائے گھر کی ہے. ایک نہیں 1 لاکھ خرچ کر ڈالو,
اگر آپ اپنی بیٹی کا حق مار کے گئے ہیں اور وصیت کر کے نہیں گئے ہیں، لوگوں کو بتا کر نہیں گئے ہیں، آپ کا حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک نہیں ہے، 1,00,000 جانوروں کی قربانی کر لو، لیکن آپ نے اگر اللہ کی بندیوں کا حق مارا، اپنی بہنوں کا حق مارا، اپنی بیٹی کا حق مارا، تو عند اللہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب جب تقریر ہم نے یہ شروع کر دی تو مولانا صاحب یہ مت بولو، اگر یہ سب بولو گے تو اس حمام میں تو سبھی ننگے نظر آئیں گے، آپ ہی نہیں بڑے بڑے ملا اور مولوی بھی نظر آئیں گے، ہم جیسے لوگ بھی اس حمام میں نظر آئیں گے۔ بیٹی کو چاہے آپ 50 لاکھ کا جہیز کیوں نہ دے دیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کا حق رہے گا، رہے گا، رہے گا۔ اور اگر تو نے یا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے ان کا حق نہیں دیا، اپنی بہنوں کا یعنی تیری بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، تو معاف کرنا، اللہ نماز اور روزے میں ہونے والی کوتاہی تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بندے کا حق مار کے جا رہے ہیں، بندی کا حق مار کے جا رہے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے۔ قیامت کے دن اللہ یہ کہہ سکتا ہے نماز میرا حق تھا، میرے بندے تجھ سے کمی ہوئی ہے، چل میں نے معاف کیا، لیکن تو میرے بندے کا حق مار کے آیا ہے، میری بندی کا حق مار کے آیا ہے۔ اور یاد رکھنا زندگی میں اگر دے رہے ہو تو سب کو برابر برابر دینا ہوگا، مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اگر زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بکھیڑا نہ ہو اور سب لوگ اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں، تو جتنا آپ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، یہ آپ کی طرف سے تحفہ کہلائے گا۔ اور جتنا آپ بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا، اگر آپ نے ایک کمرہ بیٹے کو دیا ہے تو ایک ہی کمرہ بیٹی کو بھی، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، مرنے سے پہلے کسی کا حق نہیں ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ وراثت آپ کے بیٹے، بیٹی، بہن، ان سب کے اندر تقسیم ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر زندگی میں آپ بٹوارا کر رہے ہیں تو آپ کو جتنا بیٹے کو دینا ہوگا اتنا ہی بیٹی کو دینا ہوگا۔ مثلا آپ کے پاس زمین جائیداد کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنی زندگی میں دے دیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لڑکے کو 20,000 دیں اور لڑکی کو 10,000 دیں، کیونکہ لڑکی کا لڑکے سے آدھا، یہ تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن آپ زندگی میں دے رہے ہیں تو اگر 20,000 لڑکے کو دے رہے ہیں تو 20,000 لڑکی کو دینا ہوگا۔ مولانا چھوڑ دو، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد گھر بھی خیریت سے نہیں پہنچ پائیں گے۔ نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس معاملے کو اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کیا۔ حاجی صاحب ہیں حج کر کے آگے، اللہ اکبر، الحمدللہ، خوب تہجد پڑھ رہے ہیں، خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ٹیکا آ گیا، لیکن یہ اپنی اولاد سے 4 گواہوں کے بیچ میں کہہ دو، دیکھو بھائی میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میری وراثت کا بٹوارا کتاب و سنت کی روشنی میں برابر ہونا چاہیے، جتنا لڑکی کا بنتا اتنا لڑکیوں کو ملے، جتنا لڑکوں کا بنتا اتنا لڑکوں کو ملے، جتنا بہنوں کا بنتا اتنا بہنوں کو ملے۔ میرے مرنے کے بعد یہ کہہ جاؤ اور گواہ بنا جاؤ، نہیں چلے گا۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، ہمارے علاقے میں اٹاوا میں ایک آدمی تھا بیچارہ، وضو بنا رہا رمضان کے مہینے میں اور کلا کر رہا، تو بعد میں کلا کر کے ظہر کی نماز کا وقت تھا، پوچھنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ بتائیں کہ ہم نے کہا کیا؟ بولو۔ کہا یار ابھی جو ہم نے وضو بنایا، جب وضو بناتا ہے ایسے کلا کرتا ہوں تو زبان میں پانی تو چپکا رہتا ہے تھوڑا سا، ایسے جب پانی لیں گے کلا کریں گے تو تھوڑا سا پانی تو زبان میں چپکا ہی رہے گا۔ اب ہم وضو بنا کے جب ہٹتے ہیں تو وہ زبان کا چپکا ہوا پانی تھوک کے ذریعے اگر پیٹ میں چلا جائے، میرے حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بڑا متقی آدمی نظر آ رہا ہے یار، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ بڑا باریک مسئلہ پوچھ رہا ہے،
تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے، تم نے مسئلہ تو بہت اچھا پوچھا ہے، ایسا کرو کہ انتظار کرو کل تک کا، جمعے کا خطبہ کل ہے، میں جب خطبہ دوں گا تو اس مسئلے کو میں بیان کر دوں گا اور بتا دوں گا۔ ابھی تمہیں اکیلے معلوم ہوگا اور کل جب میں بتاؤں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے عشاء کے بعد اس کی بہن میرے گھر آ گئی۔ کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی نے ایسا ایسا مسئلہ پوچھا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی۔ کہا بڑا پارسا نظر آتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد ہمیں حق نہیں دیا، میرا بھائی ہے، جبکہ آپ بتائیے۔ ہم نے کہا تیرا حق تو بنتا ہی ہے، باپ کی وراثت سے بھی بنتا ہے جو چھوڑ کے گیا ہے، اور پھر بھائی کو جو ملا ہے، بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت سے میں سے بھی بہن کو ملے گا۔ کہنے لگی ارے بھائی چاہے چولہے بھاڑ میں، میرے باپ کی وراثت میں سے جو ہمارا حق بنتا وہ تو دے، لیکن نہیں دیتا ہے، اور آپ سے اتنا بڑا مسئلہ پوچھتا ہے۔ میرا تو موڈ خراب، رات کے 12 بجے تک میں سوچتا رہا کہ اب کل جمعے کو میں نے یہ حدیث نکالی وہ نکالی، میں نے کہا کل اسی پہ بولوں گا پورا خطبہ۔ مہینہ رمضان کا تھا لیکن میں روزے کے ٹاپک پہ بولا ہی نہیں، پورا خطبہ میں نے حقوق پر دیا، اور پھر میں نے اسی جمعے کے خطبے میں جب میں پہنچا مسجد میں تو دیکھا وہی لڑکا سعودی عرب کا رومال ڈال کے اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے آج مولانا صاحب میرے مسئلے کا جواب دیں گے، اور میں نے ننگا کر دیا اس کو۔ ہم نے کہا لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم سے نام نہیں لیا اس کا، لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے تو روزے کا پر فرق پڑتا ہے نہیں۔ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں جو اپنے بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے روزے میں کمی ہو تو، نماز میں کمی ہو تو، لیکن جنہوں نے اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق مارا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھا جو ایسے دیکھ رہا تھا وہ ایسے کر رہا، سر اس کا نیچے وہی سعودیہ کا رومال منہ میں چھپائے ہوئے ایسے۔ اور جمعہ کا جب میں نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھا جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو اٹھنے والا سب سے پہلے وہی آدمی تھا جو بھاگا اور سنتیں اس نے پیچھے جا کے۔ قربانی بھی کر رہے ہیں ہم، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن حق ادا نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا۔